بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اہلیہ اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والے بہتان کی داستان کو قصہ افک کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک امتحان تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 11، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 5واں دن، اور یقیناً اس کا سبب آپ کے علم میں ہوگا۔ عین ممکن ہے ہمیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ مزید بھی کچھ دن لگ جائیں، کیونکہ اس میں جس داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس داستان کے اگر تمام نہیں تو اکثر پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں: وہ لوگ جو بہت بڑا بہتان باندھ کر لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ ہم نے گزشتہ 4 دن تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ
صرف چند الفاظ کہیں گے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں، باقی انشاءاللہ پھر دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہونے کے ناطے اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کا ظرف کس قدر وسیع تھا۔ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ بیان ہے کہ مجھے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں سے زیادہ اچھے اشعار نظر نہیں آتے، مگر میں جب کبھی ان شعروں کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اس کی وجہ فرماتی ہیں کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی بدبخت شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، گویا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتا ہوں، اور اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے باپ دادا اور میری عزت آبرو سب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے ان تمام چیزوں کو فنا کرنا پڑے تو میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں۔ کون ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں؟ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کرے گا تو میری زبان سے جو بے عیب تلوار کی طرح ہے تم بچ کر کہاں جاؤ گے۔ تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ کلام لغو نہیں، فرمایا ہرگز نہیں، لغو کلام تو شاعروں کی وہ بکواسات ہیں جو عورتوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا قرآن میں نہیں کہ اس تہمت میں بڑا حصہ لینے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے؟ تو فرمایا بالکل نہیں، اس لیے کہ جن کو عرش والے رب نے معاف کر دیا ان کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی اکثریت نے تو حسب معمول سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کے ساتھ بلکہ اسی حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے جو کہ ہم اس سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں 4750ویں، صحیح مسلم میں 2770ویں حدیث ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں یہ لکھا کہ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی تمام کی تمام آیات مبارکات وہ اسی داستان کے حوالے سے ہیں، اسی داستان کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ ایک چیز جو میں یہاں آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ امام طنطاوی نے تفسیر الوسیط میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس داستان کی طرف اشارہ کرنے سے قبل یہ بتا دیا کہ جو لوگ پاک باز خواتین پر تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ یہ سزا بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے پھر اس داستان کو بیان کیا۔ اور امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے امام سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے
کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اور اس کے بعد والی آیات مبارکات یہ واقع افک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام بقائی نظم الدرر میں، امام قرطبی، امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کرام شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کا تعلق تم ہی میں سے ایک جماعت کے ساتھ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ منافقین کس طرح تمہارے درمیان فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور تم ایک دفعہ تو ان کے اس فتنے کا شکار ہو گئے ہو، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو کہ مادی قریب کے ایک فقیہ العصر تھے، انہوں نے بھی اس پر بہت زبردست بات کی۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تائید میں دو آیات مبارکات اور پیچھے گزری ہیں، سورۃ البقرہ 216ویں آیت مبارکہ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور پھر سورۃ النساء کی 19ویں آیت مبارکہ میں بھی رب کائنات فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، عین ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر و برکت رکھی ہو۔ اگلی بات یہ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس کا مفہوم یہ ہے جس طرح کہ امام قرطبی، امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام واحدی وغیرہ نے لکھا کہ جس شخص نے جتنا اس بہتان ترازی میں حصہ لیا اسی قدر اس پر گناہ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، وہ بدبخت لعنتی، کائنات کا بدترین انسان، منافقین کا سردار، جس نے اس معاملے کے سرخیل ہونے کا کردار ادا کیا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول بد نصیب، اس کے لیے آخرت میں بدترین سزا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے بھی اہل علم نے بہت کچھ لکھا، خاص طور پر امام ابن جریر، امام ابن عطیہ وغیرہ نے اپنی اپنی کتب تفاسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا کہ والذی تولی کبرہ سے مراد وہ بدنصیب انسان ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کہ وہ اس فتنے کی قیادت کر رہا تھا۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اہل علم نے پھر اس واقعے کی بڑی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی ہیں، جن کا تذکرہ آنے والے سبق میں آئے گا۔ یہ تذکرہ ہے غزوہ بنی المصطلق کا، غزوہ بنی المصطلق، اور وہاں سے واپسی پر یہ حالات پیش آئے تھے۔ اور بنی المصطلق کون لوگ ہیں، ان کا علاقہ کون سا ہے یا کون سا تھا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے سبق میں۔ یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی 16 آیات مبارکات میری اور آپ کی ماں کی شان میں نازل ہوئیں تاکہ ان کو بری الذمہ قرار دیا جائے۔ باقی آنے والے سبق میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.